طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار کرے گا۔ تبھی تو آج گوروں دنیا کے لحاظ سے غیر مسلم زیادہ کامیاب ہیں، کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بہرحال انہوں نے کامیابی کے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے، اس لیے اللہ نے ان کو نواز دیا دنیا میں۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت میں کامیابی کے وہ طریقے اختیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، جن کو آخرت کے اسباب کہا جاتا ہے۔ اور وہ آخرت کے اسباب کیا ہیں جو میں نے آیت پڑھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ پوری تمہید اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی ہے۔ یہ جو پوری تمہید میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا، یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے۔ وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں، یہ چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس پہ ترس آیا، اللہ نے بخش دیا۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے، تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے۔ ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں۔ اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے، قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے، اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں۔ قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے، جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں، وہ اصول نہیں ہے، وہ کرائٹیریا نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے، زندگی معجزوں کو، کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے۔ کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی۔ جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا، میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا، چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو، لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا۔ ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھے گا، صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک۔ تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے، تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ قانون قرآن میں دیکھو، بار بار یہ جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً، قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، سیجزون، بہت بڑی دھمکی، ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رکھنا، نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تو میں بھی بخش دوں گا۔ میں قانون نہیں ہے میرا، وہ قدرت ہے، وہ قدرت ہے، تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، بھائی اصول نہیں ہے یہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی، بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں، وراثت کھانے پر، یتیموں کا مال کھانے پر، کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے، باپ سے الگ جھوٹ، بیوی سے الگ جھوٹ، دفتر میں باس سے الگ جھوٹ، کسٹمر سے الگ جھوٹ۔ 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی، رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ معاف کر دے، آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے۔ بھائی اصول یہ نہیں ہے، 27ویں رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے۔ قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی۔ اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے، وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ وہی گوشت ہے۔ اگر صرف رمضان کے روزے
یا صرف رمضان کا؟ اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے، کراؤڈ سے پھیلتا ہے، روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا وہ، بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو، اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے، جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ۔ ہاں، جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا، وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائشیں ملتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کی جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول، بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو، وہ کیا ہے، من کانا یریدو، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ لفظ وہ الفاظ پورے نہیں آ رہے۔ آگے من کانا یرید العاجلہ، فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا، دنیا کی کوشش کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا۔ بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے، لازمی اجر ملے گا۔ تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں، وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا، اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا۔ یہاں کہتے نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا، مجھے نہیں بچائے گا، اس آگ کو مجھ سے دور رکھو۔ لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا، نہ میں داڑھی رکھوں گا، نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا، نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ۔ فلاں صحابی کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت میں گیا تھا، تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا، میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا۔ تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے، تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا، تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا۔ بالکل یاد رکھیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں بتائے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ بھائی گناہ چھوڑو، آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا، اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں، جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ جب دنیا کے اسباب ہیں، لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کے اسباب یعنی کورونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ تو کورونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح شام فون آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ابے تو چھوڑ دے، ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی، تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک سے تو توبہ کر لینا۔ اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں، ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ زندگی سے نکال رہا ہوں، شاید اللہ کچھ رحم کر لے۔ گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وظیفوں پہ زور لگایا ہے، ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو۔ میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی۔
اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی، کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں، فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا، جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا، یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا، اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھو، وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں، اللہ کرے یہ بھی چلی جائے، جلدی چلی جائے، ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہو یا نہ ہو، اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا۔ اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی، پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں، شہادت کا بھی اجر ملے گا، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے، اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی، وہ اشراق نہیں پڑھتی تھی، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں پڑھتی تھی، بلکہ اس پر ایک گناہ تھا۔ وہ کیا گناہ تھا اس قوم میں؟ لڑکوں سے بدکاری۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ان فلاں وظیفہ پڑھ لو، فلاں 27ویں رات میں جاگ لینا، سب معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں، پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا گناہ اس کو چھوڑو۔ وہ قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ تول میں کمی ہے نا، یہ چھوڑو، یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آیا، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی، کسٹمر کو ٹھگنا نہیں چھوڑا، عذاب آیا، وہ قوم ہلاک ہوئی ہے۔ کسی قوم میں شرک تھا، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی، کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی۔ آج جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے، آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں۔ لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، زنا بھی ہے، ماں باپ کو بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف، ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہی صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر بھی لاشعوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی، اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں، ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دے دی، بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلۃ القدر میں عبادت سے، وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ تو یہ صحابہ اس کے مخاطب ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے، اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے، اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے، والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراویح اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے۔ اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے۔ تو کوئی بات نہیں، 27ویں رات میں سب معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ کتنے لوگ کمبخت وراثت نہیں دے رہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہن کے پیسوں سے، اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں۔ شب برات پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو، کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں۔ تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاح کیا کرتا تھا، میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو، معاف کر دوں گا۔ تو میں نے کیوں 500 کیوں دے دیں؟ میں نے کہا فری پکڑ کی معافی کا کیا تھا، تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو میسج، سب معاف کر دیں، یہ کیا معافی ہے؟ تو میں ویسے ہی ان سے مزاح کرتا تھا۔ تو آج ایسے ہی معافی مانگی جا رہی ہے، بہن کی وراثت دے نہیں رہے، بہن سے بول رہے ہوتے حج پہ جانے سے پہلے کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن معاف کر دینا۔ وہ بہن بھی بیچاری کیا کرے گی، معافی کرے گی وہ؟ ارے بھائی تو اس کے پیسے دے پھر معافی مانگ کے، اب تک جو میں نے اتنی تاخیر کی، یہ پیسے پکڑو، یہ وراثت پکڑو، یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں پکڑو، اور سسٹر میں نے جو 10 سال سے آپ کو وراثت نہیں دی، دبا کے بیٹھا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، یہ اپنی پراپرٹی پکڑے، پھر ہے یہ معافی، پھر مزہ آئے گا۔ ابا اماں کو ستاتے رہتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمائے رحمت سے اپنے ذلت کے بازوؤں کو جھکانے ان کے سامنے، چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا، گھروں میں چیخو پکار ہو رہی ہے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، عورت شوہر کی ناشکری ہے، شوہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو،
اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شوہر کے سامنے. میں مانتا ہوں بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے نا. میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے، کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس نے کبھی سخت لفظ بات کر لی، کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیے، وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے، گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے، بچوں کی فیسیں وہ اٹھا رہا ہے، خانسامہ بنا ہوا ہے، سارا دن محنت کر رہا ہے، تمہیں تحفظ ملا، تم تو ان بچوں کو پال رہی ہو. خدا کی قسم مرد کا سایہ ہے، اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا ان بچوں کو اتنی عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. اتنے احسانات کے باوجود، اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو. نہیں برداشت ہو رہا، ہر بات کا جواب، ہر بات شکایتیں، میرا میاں ایسا، میرا میاں ایسا، میرا میاں، سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح معاملہ عورت کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہیں بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے، بیویاں کما کے ان کمبختوں کو کھلا رہی ہیں، اور وہ جناب عمرے پہ جا رہے ہیں، اپنی آمدن ساری لگا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جو پہلے اللہ نے جن کا بنیادی بیسک حق بیان کیا ہے، بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، وہ ادا نہیں کر رہے. ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، بچوں کا پتہ ہی نہیں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے، وہ فلم دیکھ رہے ہیں سین میں گھر میں بیٹھ کے، یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروئنچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. مائیں بیچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہمارے میاں 24 گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھ کے پکڑ کے نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے گھر میں بچوں کے پاس آ کے بیٹھتے. تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کو بھی، اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پہ بیٹھے رہے، ان کو محبت بھی تو دیں، ان کو یہ احساس ہو. بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابا کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے، بلکہ ابا کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے، بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں. تو گھر میں ٹائم نہیں ہے بالکل. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. نہ عبادت میں اتنا غلوف کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، اور نہ اتنا زیادہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بالکل ہی، تبلیغ کو بالکل ہی بھول گئے. بیلنس نہیں ہے. جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، نجات ہوگی. قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، سب میں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا حق ضائع کیا، نماز چھوڑ کے، اس پہ سزا ملے گی. حج فرض ہوا نہیں ادا کیا، اس پہ سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے. اور اللہ نے کیسی زبردست دھمکی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے. کتنی بڑی دھمکی ہے یہ. نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں بہت آگے ہیں، وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا، یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں، فلاں مدرسہ میرا ہے. بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ ان کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا، نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اڑا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے یہ تو بڑی، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو، ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے، نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے 6، وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات. تو 99 کو چھوڑ رہے ہو، ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں. یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک، بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں، اور تنہائی میں میں کیا کرتا ہوں، بری فلمیں تو نہیں دیکھتا، اور بدنظری تو نہیں کرتا، نماز میں سستی تو نہیں کرتا، اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں، کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے، کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں، یا اگر آج اگر میں مر جاتا ہوں
تو کسی کو کیا پتا میں نے کس کے پیسے لیے، میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں تو پھر یہاں خوشخبری ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، لیکن آنا پڑے گا. آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا، تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی، ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں، یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا، فرعون کو ڈھیل ملی، بہت قارون کو ڈھیل ملی، دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا، جس کو کل لٹکانا ہے، تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا، اس کو اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، بھائی بتاؤ. وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہیں، ان کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے، میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے، میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا، زنگر برگر چلے گا. آج زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے، وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے، اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا، اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں، لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں، خوب عزت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، صحت ملتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، یہ ڈھیل ہوتی ہے، جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ استدراج. مشکل لفظ ہے، قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے، درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا، ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ
ایک آدمی نے کھچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے. بعض دفعہ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا, وہ ایسے 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 جا رہی ہے, وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا, لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی, پھر ایک دم کھینچ لی کہ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا, ڈھیل, بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی, 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گی, آپ سمجھے پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹک ٹاک. ایک تو مسئلہ ہے کوئی, بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازے تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے, تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے, اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں, پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس, وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں. یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا, وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے. کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے ہیں, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتا ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی. ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش, جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں. رشتے بھی ملیں گے, لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے. کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے, تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کا تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات ہے؟ جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو. انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو
کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا, یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے, پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو, یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا, اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے. لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی. تو صحابہ کرام کا یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے, کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا. لوگ تانے نہیں دیں گے, ابے تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار, اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھی ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بہت بڑی بے حیائی ہے, وساء سبیلا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. سا کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل. اس کلچر میں, ان کے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے نہیں, برا سمجھا جاتا. اس لیے وہ اتنے برے ہو کے بھی اچھے ہیں, اور ہم زنا سے بچتے ہیں, ہم شراب سے بچتے ہیں, ہم اپنے ابا کو گھر میں ٹی بی بھی ہو جائے نا تو دور نہیں بھاگتے اس سے, کورونا بھی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ہم کہہ رہے یار ایس او پیز پر عمل کروں گا گھر سے باہر, یہ نہیں کہ ابا کو کورونا ہو تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. مفتی صاحب نے بھی کہا تھا گھر سے باہر ایس او پیز ہے, گھر میں ابا کو کورونا ہو جائے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, توکل کرو وہاں پہ.
تو ہم جناب ابا کو گھر میں رکھ رہے ہیں, بیوی کو ساری زندگی کما کما کے کھلا رہے ہیں, کھلاتے کہ نہیں کھلاتے, اور ادھر وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں گے تو بیگم سے کہیں گے انڈے والا تم اپنے پیسوں سے برگر اور میں اپنے پیسوں سے. ہم زنگر بھی اپنے پیسوں سے کھلا رہے ہیں بیگم کو, اور وہ بھی کھا رہی ہے اور ایسی ٹھٹائی سے کھا رہی ہے جیسے وہ, یعنی وہ بھی سمجھتی ہے میرا حق ہے. لا بھائی تیرے کو کب سے بولا میں زنگر والا برگر لے کر, ابھی تک لایا نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. بلکہ وہ اس پہ نہیں کہ خود وہاں کیوں کھا لیا اور میرے لیے پیکنگ میں لے کر آ رہے ہو, اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کے کیوں نہیں گئے, یا گھر میں لا کے میرے ساتھ کیوں نہیں کھایا. اتنا پروٹوکول دے کے بھی ہم کیا ہیں, گندے, چور, اچکے اور تیسری دنیا کے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. واقعی میرے بھائی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن باپ کے سامنے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں پتا ہے, ماں سے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں, بولو بھائی, پتا ہے. اور بیوی کے سامنے بات کیسے کی جائے گی تو بیوی نے خود بتا دی, قرآن حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے بات کرو گے تو ہوگی, ورنہ ادروائز میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اولاد کو پالتے ہیں, بیٹیوں کو پالتے ہیں, ان پہ خرچ ایک آدمی پورے پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چلائے گا تو معاشرے میں کیا ہے, وہ گندا. کیوں گندا؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اس کو گندا کہا ہے. بھائی اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, گندا آدمی ہے جو بیوی کو نہیں پالتا, بچوں کو نہیں کھلاتا. تو اصل بات یہ ہے نا کہ جیسے فیشن کوئی الٹا سیدھا آتا ہے نا, دیکھو اب اگر گوروں کا فیشن نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی آدھا سر یہاں سے چھیل دے اپنا, اور ایک ادھر بال نکلے ہوئے, ایک ادھر نکلے ہوئے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. کیا بولیں گے؟ ابے تو سر کے بال تو کم از کم یا تو پورے رکھ لے یا پورے کاٹ لے, یہ کیا بنایا ہوا ہے. لیکن انسان کی عقل جب مسخ ہوتی ہے نا, تو یہی کام کوئی فنکار اداکار کرنا شروع کر دے تو سارے آدھا سر چھیل کے گھوم رہے ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو بالکل ایسے جیسے فیشن میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں, ان کو دیکھ کے جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو ایسے ہی ہم نے ان کو دیکھ کے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا کر دی ہے, چینج کر دی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے. جو ماہرین ہیں نا, جو ان ملکوں میں رہے, وہ کہہ رہے ہیں واقعی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولتے, بیوی سے جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں کچھ اچھے ہوتے ہوں گے, تعلقات 10-10 20-20 عورتوں سے ہوں گے, بیگم کو پتا نہیں ہوگا, اور بیوی کے دوستیاں ہوں گی, میاں کو پتا, بولو بھائی, نہیں ہوگا. گرل فرینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سارے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ابھی بھی خیر کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر یہ خیر کا ریشو کم ہو رہا ہے نا, بیویوں سے جھوٹ بولنا شروع کیا اگر مسلمانوں نے, گرل فرینڈ, تو یہ کلچر وہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے. ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے. اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں. یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا؟ وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرچ سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرچ کی خرید و فروخت پہ پابندی. جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرچ بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, وہ پھر ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہے. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری آنا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں.
ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا بندہ وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا, یہ تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک بہ رہی ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی کی. تو میں نے کہا یہاں کیا کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے؟ کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر. یہ چیزیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی؟ کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کہ کسی کو. وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لینا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں, ہو گئے یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو. اتنا صاف رکھتے ہیں اپنے کنٹری کو. وہ تو شکر ہے نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دھلا کے چلو اب ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی؟ انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا اس تو خدوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ؟ تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی؟ ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھنے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے ہی نہیں, اور یہاں پیسے کما کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے؟ کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھنے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, یہ شو کر ہم تو غریب ہیں. اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس مل جائیں گے, تو بڑے گھنے بنے ہوئے وہاں جا کے, لیکن خوش ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟ نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا کوئی جاننے والا نہ مل جائے. 10 مسائل ہوتے ہیں نا, پھر اللہ کا بھی خوف ہوگا, کانپ بھی رہا ہوگا. مسلمان تو گناہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کانپتا بھی ہے, یار غلط کر رہا ہوں, عذاب نہ آ جائے, قوم لوط پہ آیا تھا عذاب, فلاں پہ آیا تھا, رزق نہ چھن جائے. گورے کو تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, نہ اخلاقی پابندی, نہ مذہب کی پابندی, نہ گورنمنٹ کی پابندی, اور فری میں الاؤنس بھی مل رہا ہے. صحتیں ایسی ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر اب نہیں ہے, اب تو بڑھا دی ہے, 80 سال کر دی ہے. 60 سال میں بندہ بوڑھا ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی تمہارے تو کلینک بند ہو جانے چاہیے. کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس کے سب سے زیادہ مریض. اور ہمارے یہاں 20 ٹینشن ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دوبارہ چٹکلا سنا دوں بڑا دلچسپ, جو جس چیز میں مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کم از کم لازمی سناتا ہوں اس کو. وہ کسی نے کہا کہ جاپانیوں کو نا تازہ مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے. سنا ہے نہیں ہے جاپانیوں کو, اور وہاں لوگ کھاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں تازہ مچھلی. ہم نے بھی وہاں جا کے سمندر کی نا لائیو بالکل, انہوں نے کہا یہ مچھلی یہ والی نکال کے دیتے ہیں. وہ سمندر کے اوپر ہی ہوٹل بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب تازہ مچھلی کے لیے ظاہر ہے لانچیں جائیں گی, شہر میں لے کر آئیں گی, تو وہ اس وقت تک کیا ہو جاتی تھی, باسی. انہوں نے کہا بالکل تازہ. تو پھر انہوں نے برف خانے بنائے لانچوں میں, وہی ادھر سے پکڑتے ہی برف خانے میں ڈال دو. لیکن جاپانیوں کو برف والی مچھلی کا ذائقہ بھی اچھا, فروزن مچھلی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں بالکل لائیو لائیو. تو جیسے میرا بیان کبھی لائیو لائیو ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا باسی ہو چکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے ہوٹلوں کے اندر, کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا.
بھائی وہیں خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں چستی تھی, جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی, ختم. تو یہ حربہ بھی کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے, جاپان ہے. وہ ایسے تھوڑی ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش کی ہے. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض دفعہ کسٹمر بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی اسپیڈ سے یہ یوں چلتی ہے یہاں پر نہیں, اس کی وہی اسپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس اسپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی اسپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے, تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھلیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہے, فیٹ پیدا نہیں ہوا. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بیوی کی شکل میں بولو بھائی رکھے. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور 3 شارکوں یا 4 شارکوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کہ تنگ کرنے کے لیے ایک ہی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ 4 شارک رکھیں اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگاؤ اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا. میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے. میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح. مجھے لوگ منع کرتے ہیں بھائی کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے, یہ پراٹھے صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں ہیں, روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ. تو کہاں سے یہ بات میں کیا کر رہا تھا, اصل میں بتانا کیا چاہ رہا تھا میں, یہ بات, ابے ٹینشن کیوں, یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ بات پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, میں یہاں کہاں سے آ گیا. ایک تو جی نہیں, انگریزوں کی بات یہاں کہاں سے آئی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یار. اس کو گچی پکڑ کے رکھا کرو, موضوع چل کیا رہا ہے, کیونکہ بعد میں کبھی میں خود سنتا ہوں تو بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو لے گئے. رومیو کی بات نہیں ہو رہی تھی, خیر جی, ہاں تو اللہ کی نعمتوں پر بات چل رہی تھی, خیر پتہ نہیں کہاں. چلیں خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, انعامات ہیں, بلکہ عین مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو. ٹھیک ہے نا, تو عین ممکن ہے. تو اس لیے یہ ترقی دیکھ کر یہ اتنے ترقی کر گئے, یہ اتنے ترقی کر گئے. بھائی آخرت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے نا. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا, نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں محنت کی میں نے تمہیں دے دی, مجھ سے کیا لینے آئے ہو. جیسے آپ کسی کمپنی میں, کسی باس کی کمپنی میں جو کام اس نے آپ کے ذمہ لگایا وہ آپ کر نہیں رہے,
آپ کو اس نے کپڑے سینے کو لگا لی کہ بھائی تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چڈیاں سینی ہے، مثال دے رہا ہوں نا، اتنی چڈے بنیان تم نے کیا کرنے ہیں، تیار کرنے ہیں، اس کی تمہیں اتنی دہاڑی ملے گی. آپ نے وہاں کیا کیا کہ سب کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں کمپنی میں بیٹھ کے نا، فیکٹری میں، پھپھی کو بھی فون کیا، مومانی کو بھی فون کیا، آپ خیریت سے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں آج تو بڑا اچھا ہو گیا بھائی، ماشاءاللہ زبردست. تو عین ممکن ہے کہ شام کو آپ کی پھپھی بھی آپ کی دعوت کریں، آپ کی مومانی بھی، کمپنی والا آپ کو دہاڑی نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا، کہے گا بھائی جو میں نے جو کام لگایا تھا اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی، آپس کے اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. تو کافر کے اندر فالٹ کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتا. اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے اس کو کرو، اور قانون بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیے. دیکھو انگریز اگر اللہ کے اس قانون پر عمل کریں کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرانا، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو میں نے کھلانا ہے، تو اس کا خود انگریز کو بھی تو بڑھاپے میں فائدہ ہوگا نا، اس کے بچے بھی محبت سے گھر میں پلائیں گے. جاپان نے کتنی ترقی کی ہے، بڑھاپا جاپانیوں کا اچھا نہیں گزرتا، رینٹ پہ بندہ منگوانا پڑتا ہے. رینٹ کار تو سنی ہے نا، رینٹ بندہ سنا آپ نے؟ جاپان میں رینٹ بندہ بھی ہے. بہت سے ملکوں میں ہو گیا یہ کہ بوڑھا تنہا ہے، پریشان ہے کہ میرے اولاد تھی نہیں، ایک آدھ بچہ تھا، ملک اور قوم کے مفاد میں میں نے ایک سے زیادہ پیدا نہیں ہونے دیا. یہ ملک میں تو سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا، تو انسانوں کا مفاد ہی تو ملک کا مفاد ہے. اب بوڑھے بیٹھے ہوئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ سوزوکی کمپنی میں جناب وہ نئی سوزوکی بنا رہا ہے، اور لوگ سوزوکی کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں، یار ٹویوٹا کی گاڑی خریدو کیونکہ جاپان کے سائنسدان نے بنائی ہے. لیکن اس سائنسدان کے ابا سے پوچھو، کہے گا گاڑی ٹویوٹا کی خریدو، بیوی جاپان کی مت لینا، گاڑی جاپان کی لے لینا، بیوی پاکستانی لینا. اگر پاکستانی بیوی لی تو بچے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں گے، وہ ان کی ایسی تربیت کرے گی. نہیں آ رہی بات. لوگ باہر جاتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں یہاں شادی کر لوں، میں کہتا ہوں بھائی تو جاپان کی گاڑی خرید، جاپان کا موبائل خرید، کلچر جاپان کا نہیں لینا، بیوی جاپان کی نہیں ہونی چاہیے. تو چنگ پونگ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. دوسرا، اولاد کو جو سکھائے گی نا وہ تو یہاں کی عورت سکھائے گی میرے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. تو آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کو مانتا تھا. نبی ایک حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب اتنی اسلام کی خدمت کرتے، ابو طالب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں، مجھے بھی ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں، تو اتنی خدمت کرتے تھے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ربی لا تخزینی یوم یبعثون، اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا. یعنی وہ جتنے کام انہوں نے کیے اس میں آخرت سامنے نہیں تھی. حالانکہ نبی کو سب سے زیادہ سپورٹ ابو طالب نے کیا، حضرت ابو طالب نے. ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کہ بھائی نبی کے کیا ہیں، چچا ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جنت میں نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا. اللہ پر ایمان نہیں، جو جیسے ایمان لانے کا حق ہے توحید والا ایمان، وہ نہیں تھا. تو اللہ تو بھائی جب اپنے نبی کے سگے چچا کو نہیں بخش رہا تو گورے کو اس بیس پہ کیوں آخرت میں نجات دے دے گا کہ تم نے ٹرین بنائی اور تم نے اڑنے والے جہاز بنائے اور تم نے جناب اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائے تھے تو دنیا میں واہ واہ ہو گئی تھی، ماشاءاللہ بھائی لوگوں نے تمہاری گاڑیاں خریدی، پاکستانی، ہم نے پاکستانی گاڑی بھی چلائی ہے، جرمانی بھی. جب پاکستانی گاڑی چلاتے تھے تو جگہ زیادہ گھیرتی ہے، شوشا زیادہ ہے، اندر سے وہ مزہ چلانے میں نہیں ہے. جب میں نے جاپانی گاڑی لی، انہوں نے کہا بھائی جاپان کیا ہے، جاپان ہے، حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار میڈ ان جاپان، بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا گیا ہو میڈ ان جاپان، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن یہ سب دنیا میں آخرت میں اللہ کہے گا تو نے اتنی اچھی گاڑی بنائی تو تجھے پیسے مل گئے نا، تم نے ترقی کر لی، تمہیں لوگوں نے حوصلہ افزائی کر لی تمہاری، تو میرے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے تو مانتے نہیں تھے کہ میں پیدا، یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پہ ان کے یہاں بحث ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کسی گھر میں ابا کے بارے میں بحث ہو رہی ہو کہ ابا ہیں بھی ہیں نہیں، ہم ابا لیسے ہیں، باپ تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکالے گا، بولے یار تم تو بدبختی کی انتہا پر پہنچ گئے ہو. خدا کی قسم کسی اولاد کو دیکھ کے باپ کا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا مخلوق کو دیکھ کر خالق کا ہونا یقینی ہے. اس دنیا میں بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں، بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے،
مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو کریٹڈ اور کریٹر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں. دو کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جڑ گئی ہیں. او بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جڑ گئی، گھٹنے ترتیب سے جڑ گئے، اور وہ کروے موو کر رہے ہیں، انگلیاں ترتیب سے جڑ گئی اور انگلیوں کے پورے لگ گئے بھائی، آنکھیں ترتیب سے جڑ گئی اور وہ دیکھ رہی ہیں، ان کے اوپر بھویں بن گئی، ان کے اوپر پلکیں بن گئی، بال اگ گئے. یہ ساری چیزیں اتفاقی ہوں، اس سے بڑا دنیا میں حماقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، چاہے وہ ہنسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں، انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے، وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں، جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں، اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے. یہ ان کا تبصرہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو، کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے، کوانٹٹی بعد میں. ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا، اپنے ابا کی خدمت کرتا ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے، حجم کم ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوگا، کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے، صبح شام ابا کو اڑاؤں میں جمع کیا ہوا ہے اس نے. یہ ابا سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے، ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو. ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہوا ہے، جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے ابا آپ بھی کھا لینا آ کے. یہ دیکھنے میں بہت ہے. لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے بڑا خدمت گزار، پہلے کی تعریف نہیں کریں گے. پہلی کی تعریف مذہب کرے گا، اللہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ، جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، جس کو اصل میں پتا ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ کو جو آدمی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا، لبرل لوگ، ہر لڑکی سے ایکچولی یہ وہ انٹی ونٹی سسٹر بنا کے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یار براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یہ، مولویوں کی طرح ترش کے انٹی نے لمبی بات کر لی تو دیکھیے نام محرم کی، نام محرم سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے. اس طرح کے فتوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے کیوں ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، اسلام میں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا آدمی آپ کو کھلتا ہوا لگے گا، انٹیوں کو بھی کھلتا ہوا لگتا ہے، خواتین کو بھی، یار یہ تو بات ہی نہیں، یہ تو مختصر بات کر کے لائن کاٹ دیتے ہیں، بڑے بد اخلاق ہیں. لیکن اس آدمی کی بیوی کو ایسا آدمی بہت، بولو نا بھائی، اچھا لگے گا کہ صرف مجھ سے ہنس کے بات کرتا ہے، کسی انٹی کو اس نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. نہیں آ رہی نا؟ یہ والی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے. اس میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ نہیں آ رہی سمجھ. اور ایک آدمی سارے محلے کی خواتین سے ہنس کے بات کرتا ہے، سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے، خواتین کو عزت دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، بس میں جگہ خالی کر دیتا ہے ان کے لیے، وہ کہیں لے کے جا رہی ہیں سامان تو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتا ہے، کہتے ہیں آپ بائک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو. سب تعریف کریں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے. بیوی کہے گی بالکل بھی اچھا نہیں. تو یاد رکھو یہ خود ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھا اس کو کہتے ہیں، اس کو پبلک اچھا کہہ رہی ہوتی ہے. غیر مسلموں کو پبلک اچھا کہہ رہی ہے، اللہ اچھا نہیں کہہ رہا. کمپنی اس ایئر ہوسٹس کو اچھا کہے گی جو سب سے ہنس کے بات کرے. اس ایئر ہوسٹس کا شوہر اپنی بیوی کو اچھا نہیں کہے گا. کیا کہ یار ہر ایک سے فری ہو جاتی ہے یار، یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ارے تمہارے ذمہ ہے سرو کرنا، چائے پکڑاؤ، نکلو پتلی گلی سے وہاں بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی. تو کمپنیاں تو ایسی ایئر ہوسٹس سے بہت خوش ہوں گی، کہیں گی ہمیں ایسی ایئر ہوسٹس چاہیے، اور جو حقیقت میں اچھی ہوگی اس کو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا. لیکن اللہ اس کو جنت میں فوراً داخل کرے گا. تو جنت کے معیار میرے بھائی کچھ اور ہیں، گورے کے معیار کچھ اور ہیں. ہاں کچھ گورے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بھی بتائی ہیں، ہر چیز میں گورا غلط نہیں ہے. ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں، لندن سے فون آیا، یار آپ گوروں کو لتاڑتے رہتے ہو، گوروں میں اتنی اچھائی ہیں گوروں میں. میں نے کہا میں ساری چیزیں گوروں کی بری نہیں کہتا. کہہ رہے مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے، ہم کالے ہیں، یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے؟ میں نے کہا وہ گورا ہے، ہم کالے نہیں، تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. تو میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی، دو چار اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں. یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا،
حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ 500 گھوڑے ایک ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے, پتہ ہے آپ کو, پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے؟ بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو, نا. اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی, غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا. عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عثمان فی الجنہ, عثمان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی, اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے, آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے, اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ, اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے, یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے, اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے, نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں, ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا یہ اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نوازتا. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے. جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا. بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں, دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام, کرے